ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کب امام سے آپ کی ملاقات ہوئی، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کیسے ہوئی اور کیا ہوا؟ دیکھیں جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کے سلسلے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت اور شرف جو امام کے وجود سے فیض حاصل کرنے کا سلسلہ، تو میں نے عرض کیا کہ متعدد مقامات میں مختلف خطوط کے ذریعے توقیع شریف کے ذریعے سے ہوتا رہا ہے، لیکن جو ایک بہت ہی واضح کہہ سکتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایت جناب شیخ مفید علیہ رحمہ، اور اسی کو آپ تشرف بھی کہہ سکتے ہیں اور لقاء ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ ایک مرتبہ شیخ مفید علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اس روایت کو یعنی اس بات کو مرحوم مرزا محمد تنکابنی نے قصص العلماء میں نقل کیا ہے۔ اچھا، مرزا محمد تنکابنی نے قصص العلماء میں نقل کیا ہے، جو خط امام علیہ السلام تک پہنچا ہے، وہ ایک عجیب و غریب واقعے کے اوپر مشتمل ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب جانتے مشہور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جب بیان کرنے لگوں گا تو یہ واقعہ سب کے زبان پر آ جائے گا اور ذہن میں آ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص شیخ مفید علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جہاں سے چلا تھا وہاں اس گھر میں یا اس گاؤں میں یا اس علاقے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا جس کے شکم میں بچہ زندہ تھا۔ اچھا، تو سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیونکہ مرجع تھے وہ تمام شیعوں کے، تو جہاں جہاں بھی لوگ تھے، اس طرح سے پہلے کے زمانے میں وکالتیں نہیں تھی کہ نمائندے ہوتے تھے اور لوگوں کا رابطہ ہوتا تھا، تو وہ جا کر کے یا یہ کہ تو آیا مسئلہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس عورت کو دفن کرنا ہے، اسی عالم میں اس کو دفن کر دیا جائے، یا یہ کہ آپریشن کیا جائے اور شکم چاک کر کے بچے کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے۔ تو جناب شیخ مفید علیہ رحمہ نے فتویٰ دیا کہ عورت کو اس بچے کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اچھا، ٹھیک، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مشہور واقعہ ہے جی۔ ہاں، تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ عورت کو دفن کر دیا جائے۔ وہ سائل وہاں سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جب اپنے وطن گاؤں یا جہاں بھی محلہ وہاں جانے لگا۔ جب تھوڑی دور پہنچا تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے کے اوپر سوار آیا کوئی، اور آنے کے بعد ان کو روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ وہ جو تم کو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور تمہیں شیخ مفید علیہ رحمہ، یہ جو توضیح میں دے رہا ہوں اپنی زبان میں، یہ شیخ مفید علیہ رحمہ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ عورت کو بچے کے ساتھ دفن کر دیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ نے کہا ہے کہ ماں کے شکم کو چاک کر کے بچے کو باہر نکالا جائے، اچھا، اور پھر اس کے بعد ماں کو دفن کیا جائے۔ جی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا، اور انہوں نے آدمی بھیج کر کے مجھے یہ بتایا ہے، تو اچھی بات ہے، میں اس کو پر عمل کروں گا۔ اب وہ جو ہے وہ وہاں گیا اور اسی دوسرے والے مسئلے کو پر عمل کیا۔ جی، اب یہاں پر مختلف روایت ہے کہ ایک دن جو ہے وہ یا چند سال کے بعد جو ہے وہ شخص آیا اور ان کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا وہاں پر، اور یہ ہوا کہ یہ کون ہے، تو بتائیے وہی بچہ ہے۔ کون بچہ؟ البتہ ایک روایت کے مطابق، اور دوسرے یہ کہ جب اس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے دوسرے مسئلے کے اوپر عمل کیا۔ کہا کون سا دوسرا مسئلہ؟ اچھا، وہ جو آپ نے بھیجا تھا نمائندے کو اور کہا تھا کہ شیخ نے کہا ہے کہ وہ مسئلے کے اوپر عمل نہ کرنا، بلکہ یہ دوسرا مسئلہ یہ کہ ماں کے شکم کو چاک کر کے بچے کو باہر نکالا جائے اور اس کے بعد جو وہ دفن کرنا۔ تو میں نے اس کے اوپر، تو شیخ مفید علیہ رحمہ سمجھ گئے کہ میں اب فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہوں، ہو نہ ہو یہ کوئی اور نہیں، یہ زمانے کا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے، جنہوں نے آ کر کے رہنمائی فرمائی ہے اور میرے اس فتوے کی اصلاح کی ہے۔ جی،
تو اس دن سے انہوں نے طے کر لیا کہ اب میں فتویٰ نہیں دوں گا، اور اپنا دروازہ انہوں نے بند کر لیا، اور بند کرنے کے بعد لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی اب میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں روایت بتاتی ہے کہ پھر سے ایک خط آیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مرجعیت جیسی عظیم ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں، اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اب مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا۔ تو کچھ مدت گزری تھی کہ امام علیہ السلام کی جانب سے خط پہنچا کہ امام نے فرمایا کہ اے شیخ مفید علیہ الرحمہ، آپ فتویٰ دیجئے، جی ہم آپ کی خطا اور لغزش سے حفاظت کرنے والے ہیں، واہ، اور آپ کو ہر لغزش اور خطا سے محفوظ رکھیں گے، آپ کو تنہا نہ چھوڑوں گا کہ آپ لغزش میں مبتلا ہو جائیں اور خطا میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد شیخ مفید علیہ الرحمہ نے دوسری بار امام وقت کے خط کے آنے کے بعد بار مرجعیت کو اٹھایا، دروازہ کھولا اور فتویٰ دینا شروع کیا، لوگوں کے رہنمائی کی۔ اس طریقے سے گویا کہہ لیجئے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات سے بڑھ کر کے ہر فتوے کی رہنمائی شیخ مفید علیہ الرحمہ کی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نظر اور کرم اور ان کے نگاہوں کے سامنے ہوتی رہی ہے۔